برابر نہیں ہے. ایسے بندے کے لیے انتظامات کرتے ہیں, باقاعدہ فورس لگائی جاتی ہے استقبال کے لیے, پھول ڈالے جاتے ہیں. ان کے اسٹیجوں پر دیکھو کتنے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے منچ پر کیسے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ اس آدمی کی عظمت میں جو آنے والا ہوتا ہے. تو قرآن کی عظمت میں ہمارے ڈیسک پر پھول نہیں لگ سکتے, قرآن کی عظمت میں ہماری تپائیوں پر اس طرح سے کپڑا نہیں ڈل سکتا, قرآن کی عظمت میں ہمارے نیچے قالینیں نہیں بچھ سکتی. کیا قرآن کی عظمت میں ہماری جو ہے چاروں جو دیواریں ہیں ان پر خاص قسم کے جو تغرے نہیں لکھے جا سکتے؟ کیا وہ پھولواری کے پودے وہاں وقتی طور پر نہیں رکھے جا سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں چاروں طرف جو ہے ڈیسک لگا ہوا ہوتا ہے اور بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ پودے رکھے جاتے ہیں. دیکھا آپ نے کبھی آئی ٹی دفتر کے فوٹو آتے ہیں مدنی حال کے, تو جب علماء کی اس طرح میٹنگ ہوتی ہے چار میں, تو بیچ میں جو جگہ خالی ہوتی ہے اس میں پودے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پودے جو باہر کبھی رکھے ہوتے ہیں وقتی طور پر ان کو اندر رکھا جاتا ہے, میٹنگ ختم ہو جاتی ہے واپس کر دیتے ہیں. وہ استقبال ہوتا ہے, وہ احساس ہوتا ہے علمی مجالس کا. تو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی عظمت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ قرآن پڑھنے والوں کی عظمت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ قرآن پڑھانے والوں کی عظمت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ یہ روئے زمین اللہ کی ہے, یہ سب خزانے اللہ کے ہیں. اللہ کے کلام کے لیے, اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے, اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ان کا استعمال نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ بہترین کلاس روم ہونا چاہیے, شاندار طریقے پر اس کو منظم کیا جانا چاہیے. ہماری جان, ہمارا مال اللہ کا سب کچھ دیا ہوا, سب سے زیادہ اس کا حق ہے اللہ کے دین کی اشاعت پر لگایا جائے, اللہ کے دین کے کام کرنے والوں پر لگایا جائے, اللہ کے جو ہے رضا کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. نہیں تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کا کچھ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا آپ کی نمازیں جو آپ کو پڑھنی تھی آپ نہیں پڑھ سکے کسی عذر کی وجہ سے, اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے جو وراثت ہے اس میں سے 1/3 سے صرف دیا جا سکتا آپ کی نمازوں کا, مکمل مال سے نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ آپ کی جہنم اور جنت کا مسئلہ ہے, آپ کا مال دنیا میں آپ کے کام نہیں آ رہا ہے, یہ کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے 1/3 سے زیادہ سے آپ اس کا فدیہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس کا 1/3 اعزازاً اس کو دے دیا گیا ہے, 2/3 تو کسی اور کا ہو چکا. کس کا ہو چکا؟ وارثین کا ہو چکا. وہ حق وارثین کا ہے, وارثین سے اجازت لیں تو الگ مسئلہ ہے, وہ دے دیں, نہیں تو حق کس کا ہے؟ ابھی مردہ جو ہے موجود ہے, ابھی قبر کے اندر نہیں گیا, اور اس کا سب کچھ اس سے لے لیا جاتا ہے, اس کا مال بھی اس کا پرایا ہو جاتا ہے. آج کسی کو پتا ہے کہ میری زندگی کب تک کی ہے؟ ابھی سانس نکلا تو میرا سب کچھ میرا نہیں رہا, تو پھر میں اس کو اپنا کہہ کر کے اور اپنے لیے جو ہے اس کو جمع کر کے رکھوں, اللہ کے لیے خرچ نہ کروں. اس سے بڑی محرومی اور ناکامی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہرحال تو اس سب چیزوں پر خرچ کر کے بہترین کلاس روم آپ کو بنانی ہے. یعنی آپ کے کلاس کے اندر تپائیاں ہونی چاہیے, سلیقے کے ساتھ ایک جیسی ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے. اور اگر وہ تھوڑا سا دیکھنے میں اچھی نہیں تو کپڑا ان کے اوپر ڈال دیجئے. قالین بچوں کے نیچے بچھائی جانی چاہیے, استاد کے نیچے گدا ہونا چاہیے, تکیہ ہونا چاہیے, اس کا ایک بہترین ڈیسک ہونا چاہیے, ایک شاندار بلیک بورڈ ہونا چاہیے. لگے والدین کو آنے کا, ہاں میرا بچہ کہیں بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے. آج اسکول کالج کی تعلیم کی عظمت کیوں ہے لوگوں کی دلوں کے اندر؟ کیوں ہے؟ اس کی فضیلت بتلائی گئی؟ کوئی فضیلت ہی نہیں تو بتلائیں گے کہاں سے؟ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح مزین کر کے کسی کلاس روم ہوں گی, ہمارے یہاں پر جگہ جگہ تغرے لکھے ہوئے ہوں گے, یہ سسٹم ہوگا, یہ سلیبس ہوگا. انہوں نے ظاہر کو مزین کیا, لوگوں نے اس کی عظمت کو سمجھ لیا. کسی آدمی کے کپڑوں کو دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے, حالانکہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے وہ جانتا ہے, تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرا. تو ظاہر کو مزین کریں گے تو باطن کی طرف مائل ہوں گے, پھر باطن کو مزین کرنا آسان ہو جائے گا. اور ظاہر اور باطن دونوں مزین اور منظم ہونے چاہیے, دونوں بہترین خوبیوں کے حامل ہونا چاہیے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اساتذہ کے نفسیات میں آپ کے سامنے بات آئے گی کہ اساتذہ کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے, اساتذہ کا انداز کیسا ہونا چاہیے. پان کھا رہے ہیں, اگر چھینٹا اس کے کپڑے پر پڑ گئے فوراً چینج کر دو, بچوں کو یہ پیغام نہ ملے کہ ان کے تو کپڑے خراب ہیں. یہ ہمارے استاد ہیں, یہ رہبر ہیں ہمارے, یہ رہنما ہیں جن کے کپڑے اس طرح کے ہیں. تو ظاہر بھی ایسا ہو کہ بچے اس کو کاپی کریں. آپ ماڈل ہیں بچوں کے لیے. مولانا ہنس رہے ہیں, شاید اس لیے ہنس رہے ہیں کہ اب ہمیں منظم کرنے کی بات ہو رہی ہے. بھئی یہ تو میرے نبی نے کی تھی, یہ تو میرے نبی نے یہ پیغام دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے, آپ سب جانتے ہیں, علماء ہیں, کہ خاص قسم کا جوڑا آپ کا تھا, اس کو پہنتے تھے. اور اسی طرح سے جب وفود آتے تھے, بادشاہ لوگ, بڑے لوگ آتے تھے, تو آپ اس کو پہنتے تھے. حالانکہ آپ کی سادگی کا اندازہ آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے پیبند آپ کے کپڑوں پر ہوتے تھے. وہ آپ کی عام زندگی تھی, لیکن جب کسی خاص آدمی کا استقبال کرتے تو آپ کیا کرتے تھے؟
وہ خاص قسم کا جوڑا زیب تن کرتے تھے. یہ تو وہاں سے ہمیں چیز ملی ہے. تو بہرحال ظاہری سجاوٹ اور باطنی سجاوٹ، ظاہری منظم اور باطنی منظم دونوں طرح سے ہونے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا محمد میاں صاحب سابق ناظم جمعیت علماء ہند فرماتے ہیں دینی تعلیمی بورڈ کے لیے یہ تو ممکن نہ ہوگا کہ ضلع میں قائم ہونے والے تمام مکاتب کی جملہ ضروریات کا مکفل ہو. اگر تمام اخراجات جمعیت علماء ہند دینی تعلیم بورڈ برداشت کرے تو یہ ہو پائے گا؟ پاسبل ہے؟ آپ دلی کے اندر تقریباً دینی تعلیم بورڈ کی نگرانی میں 500 کے قریب مکاتب چل رہے ہیں. ان کا سالانہ بجٹ کتنا جانتے ہیں؟ کتنا ہو سکتا ہے آپ بتلاؤ؟ 500 تقریباً مکاتب، 750 پلس معلمین پڑھا